کے ازل سے فقیر ہیں ہم لوگ، در علی کے ازل سے فقیر ہیں ہم لوگ، بہت غریب ہیں دنیا امیر ہے ہم لوگ، بہت غریب ہے دنیا امیر ہے ہم لوگ، زبان کاٹ لو پھر بھی کریں گے ذکر علی، زبان کاٹ لو پھر بھی کریں گے ذکر علی، فرازدار پہ اس کی نظیر ہیں ہم لوگ۔ اسی کے ساتھ میں دستبستہ گزارش کروں گی کہ ذاکرہ ڈاکٹر نگینہ جبیں کانپور سے جو آئی ہوئی ہیں اب اس مجلس کو خطاب کرنے جا رہی ہیں، دستبستہ گزارش کروں گی ڈاکٹر نگینہ جبیں کانپور تشریف لائیں تاکہ مجلس کا آغاز کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا و شفیعنا ابی القاسم محمد اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی کتاب المبین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اہدنا الصراط المستقیم وآت ذی القربى حقا وورث سلیمان داؤد، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ عزیزان کرم، میں نے مختلف سوروں سے چند آیتوں کی ابھی تلاوت کی۔ حاضرین مجلس، ہم روز ایک دعا کرتے ہیں، روزانہ ہم اپنی ہر نماز میں ایک دعا کرتے ہیں، اور وہ دعا ہمیں ہمارے پروردگار نے سکھائی ہے۔ ظاہر ہے کہ دعا پروردگار نے سکھائی ہے، الفاظ پروردگار نے دیے ہیں، اور زبان ہماری ہے۔ تو وہ دعا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اے پالنے والے ہم کو صراط مستقیم پر قائم رکھ۔ ایک بار صلوات پڑھ دیں، اور اگر اس طرح لوگ آتے رہیں گے تو میں مجلس بالکل نہیں پڑھ پاؤں گی۔ پیچھے کے لوگ اور آگے آ جائیں، بعد میں آنے والے پیچھے بیٹھ جائیں، مسلسل آنا جانا ختم کر دیجئے اور ایک مرتبہ صلوات پڑھ دیجئے محمد۔ تو دعا پروردگار نے ہم کو سکھائی، اور ہم دعا مانگتے ہیں کہ پروردگار ہم کو صراط مستقیم پر قائم رکھ، ہم کو صراط مستقیم کی ہدایت کرتا رہے۔ یعنی ایک بار نہیں کہ ایک بار ہم نے دعا مانگی اور پروردگار نے ہم کو ایک منزل تک پہنچا دیا، اس کے بعد ہمارے معبود نے ہمیں چھوڑ دیا۔ نہیں، مسلسل دعا کرتے ہیں کہ پالنے والے ہم کو صراط مستقیم پر قائم رکھ، سلسلہ جاری رکھ، اپنی ہدایت کا سلسلہ کبھی منقطع نہ کر۔ کیونکہ ایک ہمارا دشمن ازلی ہے جس نے اللہ کے یہاں اللہ سے یہ کہا تھا
کہ ہم تیرے نیک بندوں کو بہکائیں گے اور ہم تیری صراط مستقیم پر آ کے بیٹھیں گے، کیونکہ جو صراط مستقیم پر نہیں ہے وہ تو خود ہی بہکے ہوئے ہیں، جو اللہ کی بتائے ہوئے نظام کے مطابق نہیں چلتے وہ تو خود ہی بہکے ہوئے ہیں، ہم ان کو بہکائیں گے جو تیرے نظام کے مطابق زندگی بسر کر رہے ہیں، ہم ان کو بہکائیں گے جو تیرے صراط مستقیم پر چل رہے ہیں۔ تو لہٰذا ہم نے دعا مانگی، پروردگار کہیں ایسا نہ ہو کہ شیطان ہمیں بہکا دے، اس لیے ہماری ہدایت کرتا رہے تاکہ ہم صراط مستقیم تک پہنچ جائیں، دنیا میں بھی اور آخرت کی منزلوں سے بھی ہم آسانی سے گزر جائیں۔ اگر معبود کسی کی ہدایت کرتا رہے تو وہ آرام سے صراط مستقیم کی منزل تک پہنچ جاتا ہے، اور شیطان ملعون جو اس طاق میں بیٹھا ہے اس کے اوپر ہم لعنت بھیجتے ہیں کہ تو ملعون ہے، مردود ہے، تو صراط مستقیم سے ہٹ جا۔ صلوات پڑھ محمد وعلیہ۔ اپنی سماعت کو بنائے رکھیے، میں بہت جلدی اپنے موضوع تک آ رہی ہوں کیونکہ آج جمعہ ہے اور نماز بھی ہونی ہے۔ تو صراط مستقیم پر ہم نے دعا مانگی، ظاہر ہے کہ الفاظ معبود کے دیے ہوئے تھے، اس دعا نے اثر دکھایا۔ اثر کیا دکھایا کہ ہم نے دوسری دعا مانگی، انعمت علیہم، پالنے والے ہم کو اس منزل سے گزار دے کہ جس منزل پر تیرے نیک بندے پہنچ چکے ہیں۔ ہم ابھی پہنچے نہیں ہیں، ہم ابھی چل رہے ہیں، لیکن اللہ کے کچھ نیک بندے ہیں کہ جو اس صراط مستقیم کی منزل تک پہنچ چکے ہیں، اور اس طرح پہنچ چکے ہیں کہ معبود حقیقی نے ان کو اپنی نعمتوں سے نواز دیا ہے۔ اب ہم نے دعا مانگی، پالنے والے صراط مستقیم پر قائم رکھ، صراط مستقیم پر باقی رکھ، اور ہم کو ان کے ساتھ ہمارا ذکر کر، ان کے ساتھ ہم کو شامل کر کہ جن کو تو نے اپنی نعمتوں سے نواز دیا ہے۔ تو مطلب یہ ہو گیا کہ کچھ ابھی چلنے والے ہیں، لیکن کچھ اللہ کے ایسے صاحب ایمان و معرفت بندے ہیں کہ جو اس مستقیم کی منزل سے گزر چکے ہیں۔ صلوات پڑھتے محمد پھر قرآن مجید نے ہمیں بتایا کہ وہ لوگ کون لوگ ہیں جو صراط مستقیم پر پہنچ چکے ہیں، فمن یطیع اللہ و رسول، کہ جو اپنے اللہ کی اطاعت کرتے ہیں اور جو اپنے رسول کی اطاعت کرتے ہیں، وہ معزین، ان کا ذکر ان کے ساتھ ہوگا کہ جن کو اللہ نے نعمتیں عطا کی ہیں، اللہ نے جن کو نعمتیں عطا کی ہیں۔ اللہ نے قرآن میں جو ذکر ہے نعمتوں کا کہ وہ 71 مرتبہ اللہ نے اپنی نعمتوں کا ذکر کیا ہے، جس میں سے 70 نعمتیں امتحان کی منزل میں دی گئی ہیں، اور ایک نعمت ایسی ہے کہ جو امتحان کی منزل میں نہیں دی گئی ہے۔ تو جن کو امتحان کی منزل میں نعمتیں ملی تو معلوم نہیں کہ وہ امتحان میں ابھی پاس ہوئے ہیں یا کس مقام پر پہنچے ہیں، لیکن انعام کے طور پر جو نعمتیں ملی ہیں ان کا بھی اللہ نے ذکر کیا ہے کہ ہم نے ان کو نعمتیں عطا کی ہیں۔ کون ہے جن کو انعام کے طور پر نعمتیں عطا کی ہیں؟ تو یہ وہ لوگ ہیں جو شاہدین میں سے ہیں، جو صادقین میں سے ہیں، جو نبیین میں سے ہیں، جو صالحین میں سے ہیں، یعنی نبیین میں سے ہیں، صالحین میں سے ہیں، شاہدین میں سے ہیں، جنہوں نے اللہ کے حکم پر اس طرح عمل کیا ہے کہ اللہ کو بھی اپنے بندوں کا شکریہ ادا کرنا پڑا۔ اے میرے بندے، تیرا شکریہ، تو نے میرے حکم کی اس طرح تعمیل کی کہ اگر تم نہ کرتے تو میری قرآن کی آیتیں بے عمل رہ جاتی، تو نے اس طرح عمل کیا ہے، تو تیرا شکریہ۔ صلوات پڑھے محمد۔ تو جو نبی نبیین ہیں وہ معصومین ہیں۔ میں اپنے کلام کو یہاں روکتے ہوئے برائے کرم بہت ہی التجا کروں گی کہ مجھے اپنی بات کہہ لینے دیجیے، کیونکہ مجھے وقت کم ملا ہے اور احترام نماز کا ہر ایمان والے پہ واجب ہے۔ تو صلوات کی جب ضرورت ہوگی میں خود کہہ دوں گی، اس لیے ہمیں اپنے کلام کو آگے بڑھانے دیجیے۔ ایک مرتبہ صلوات پڑھ دیں محمد جو نبیین ہیں،
یعنی جو اللہ کے نبی ہیں، ان نبیین سے کوئی غلطی سرزد ہونے کے امکان ہی نہیں ہے۔ ان کو اللہ نے اپنی نعمتیں دی، ظاہر ہے ان کو نعمتیں ملیں۔ جو شاہدین ہیں، شہادتیں دی ہیں، ان کو نعمتیں عطا ہوئی۔ جو صالحین ہیں، عمل صالح کرتے ہیں یا کر چکے ہیں تبھی انعام ملا ہے، عمل صالح کیا ہے تو انعام کے طور پر اللہ نے اپنی نعمتیں دی۔ دوسرے وہ جو سچے ہیں۔ بس میں اپنی منزل پر آ گئی۔ میں ایک بار آپ کو اور بتا دوں کہ صدیقین میں سے جو ہیں، جو سچ بولتے ہیں، جو سچی بات کرتے ہیں، سچ پر عمل کرتے ہیں، ان کو اللہ نے انعام دیا۔ تو یہ کون ہے؟ تاریخ میں دیکھیں کہ کون ایسے سچے ہیں کہ جن کو اللہ نے اپنی نعمتیں عطا کی۔ اتنا بڑا مجمع ہے، ہم سب یہاں موجود ہیں۔ اگر میں یہ کہوں کہ کوئی آئے اور ذریعہ اقدس پہ ہاتھ رکھ کے کہے کہ میں بالکل سچی ہوں، کوئی ہے ایسا سچا؟ ہم میں سے کوئی ہے ایسا سچا جو ذریعہ اقدس پہ ہاتھ رکھے اور کہے میں بالکل سچی ہوں؟ نہیں، کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی ضرورت کے تحت، کسی کے فائدے کے تحت، کسی کو بچانے کے تحت ہم کہیں نہ کہیں سچ نہیں بولتے۔ تاریخ کو ڈھونڈا، کتنے لوگ سچے ہیں؟ تو وہ سچے ہیں کہ جن کو دیکھ کے راہبوں نے کہہ دیا تھا ان سے مباہلہ نہ کرنا۔ یہ ایسے سچے ہیں کہ ان کی زبان میں ایسا اثر ہے، اتنا سچ بولتے ہیں کہ اگر یہ کہہ دے تو اپنی جگہ سے پہاڑ بھی کھسک جائے۔ صلوات پڑھیں محمد علیہ۔ تو کون ایسے سچے؟ محمد علی، فاطمہ، حسن اور حسین، 5 ایسے سچے ملے کہ جن کو اللہ نے اپنی نعمتیں عطا کی انعام کے طور پر۔ صلوات پڑھنے میں تو بس صادقین میں سے ہو جو سچ بولتے ہیں۔ ایک وہ ہے صادق اور ایک لفظ ہے صدیق۔ صادق وہ کہ جو اس وقت تک صادق ہے جب تک کہ وہ سچ بول رہا ہے، اگر اس کے بعد نہیں بولتا تو صادق نہیں ہے۔ لیکن صدیق وہ ہے کہ جس کے لیے جھوٹ کا شائبہ تک نہ ہو، یعنی سچ کی صفات کبھی اس کی ذات سے الگ نہیں ہو۔ جو اتنا سچا ہے کہ اس نے کبھی جھوٹ کا شائبہ اس کی ذات سے ہو ہی نہیں سکتا۔ تو لفظ آیا صدیق۔ ہمارے رسول صدیق ہیں اور ہماری شاہزادی فاطمہ زہرا صدیقہ طاہرہ ہے۔ صلوات پڑھ دیں۔ ایسی سچی، ایسی صدیق کہ اگر زبان سے فاطمہ یہ کہہ دیں بچوں کے سکون کے لیے کہ بچوں تمہارے کپڑے درزی کے ہاں سلنے گئے ہیں، تو جنت کے رضوان کو درزی بن کر سیدہ کے در پہ آنا پڑتا ہے اور یہ کہنا پڑتا ہے کہ میں حسنین کا درزی بن کر آیا ہوں۔ ایسی صدیقہ کہ خدا کہتا ہے کہ اگر سیدہ اپنے زبان سے یہ کہہ دیں کہ جنت کھنچ کر روح زمین پر آ جائے تو اپنے عزت و جلال کی قسم ہے کہ جنت کھنچ کے زمین پر آ جائے گی۔ ایسی صدیقہ کہ جن سے کبھی جھوٹ کا شائبہ تک نہ ہو۔ بس عزادارو یہ یاد رکھیے گا، ذہن نشین کر لیجئے مصائب کی منزل تک کہ میری شہزادی سے جھوٹ کا واسطہ دور دور تک حاکم و دہن کی نہیں ہے۔ ایسی سچی بیوی کہ جس نے کبھی اور اگر کبھی زبان سے بچوں کی تسلی کے لیے کچھ کہہ دیا تو فاطمہ کی بات اللہ نے سچ کر دی کہ میری یہ کنیز خاص ہے، میرے رسول کی بیٹی ہے۔ سیدہ کی بات کبھی رد نہیں ہوگی بارگاہ ازدی میں۔ اور میں یہ بتاؤں کہ مجھے شاہزادی کے کردار پر کچھ روشنی ڈالنے کے لیے کہا گیا تھا، لیکن افسوس یہ ہے کہ مجھے وقت کم دیا گیا اور مجھے احترام میں نماز بھی کرنی ہے، اذان کا بھی احترام کرنا ہے۔ اس لیے میں اپنے موضوع کو یہیں ختم کرتے ہوئے جو تقریر مجھے کرنی تھی کم کرتے ہوئے بس یہ کہوں کہ آج ہماری زندگی، ہماری ماؤں کی زندگی، ہماری بہنوں کی زندگی بہت مصروف ہے۔ کسی سے آپ بات کریے اس کے پاس وقت ہی نہیں ہے،
ضعیف اپنے گھر میں اپنے جوانوں کے اپنے بچوں کا انتظار کرتے رہتے ہیں کہ فلاں کا بچہ اتنا بڑا ہو گیا ہوگا، فلاں کیسا ہوگا، شاید آ جائے، اس کو وہ دیکھ لیں، وہ چل نہیں سکتے، پیروں سے معذور ہیں، وہ بیمار ہیں. لیکن ہمارے یہاں یہ دستور ختم ہوتا جا رہا ہے اخلاقی طور پہ کہ ہم مریضوں کی کرسی کے لیے جائیں، ان کی خدمت کر دیں، ان کا کوئی کام کر دیں. بات ختم ہو گئی. اور موبائل کی زندگی نے، ٹیکنالوجی نے، ہم جھوٹے تو تھے ہی، جھوٹ بولنا اور سکھا دیا، جھوٹ میں اور اضافہ کر دیا. ہم ہیں یہاں، بتاتے ہیں کہ وہاں ہیں، ہم وہاں ہیں، بتا دیا کہ یہاں ہیں، وہ اضافہ ہو گیا. دوسرے یہ کہ مشینری نے، سائنس کی زندگی نے ہماری زندگی کو بہترین آسان بنا دیا ہے. گھروں میں آج کل کوئی بھی پڑھے لکھے ہوں یا غیر پڑھے لکھے ہوں، ان کے آپ جا کے دیکھیے باورچی خانے میں تو ساری مشینیں سے ان کا کچن مزین ہے، ان کے پاس ہر چیز ہے، مکسی بھی ہے، گھر میں پانی کے لیے آر او بھی ہے، ہر چیز ہے، لیکن وقت نہیں ملتا. میری شہزادی کے باورچی خانے میں ایک چکی ہے، ایک سل ہے، ایک چکی ہے، ایک سل ہے، پھر بھی عمر دیکھیے، ہم ضعیف ہو جاتے ہیں، ہماری شناخت تک نہیں ہو پاتی، ہماری نمازیں قضا ہوتی ہیں، ہماری کوئی لکھی ہوئی کتاب نہیں ہے، ہم بچوں کو درس نہیں دے پاتے، یہاں تک کہ ہم اپنے بچوں کو ویسی تعلیم نہیں دے پاتے جیسے کہ سیدہ نے اپنے بچوں کو تعلیم دے دی. ہم تعلیم نہیں دے پاتے، لیکن میری شہزادی نے کیسی تعلیم دی. اور جو لوگ حج کو جاتے ہیں، جنہوں نے زیارت کی ہے اس چکی کی، اس سل کی، انہوں نے مجھے بتایا اللہ ہم سب کو زیارت نصیب کرے، حج نصیب کرے. ہم بھی دیکھیں میری شہزادی نے کیسے، وہ بتاتے ہیں کہ پتھر کا بھاری سا بٹا ہے، بھاری سا بٹا ہے، کیسے میری شہزادی چلاتی ہوں گی. ان کی عمر دیکھیے صرف 18، زیادہ سے زیادہ 20 برس، زیادہ سے زیادہ 20 برس. شہزادی جب گھر میں بچہ ہے تو ظاہر ہے مسالوں کا استعمال ہوتا ہوگا، کچھ پیستی ہوں گی. تاریخیں کہتی ہیں کہ دوائیں بھی شہزادی بناتی تھیں. جنگ میں جب زخمی ہو جاتے تھے لوگ تو شہزادی کے ہاتھ کی بنی ہوئی دوائیں ان کے مرہم اور پٹی کے کام آتی تھی. یہ بھی کام تھا کہ مولا علی کی ذوالفقار کو دھو کے رکھنا، اس کو تیار کرنا، اسلحوں کو تیار کرنا شہزادی کرتی تھی. تاریخ کہتی، میں نہیں کہہ رہی، شہزادی کرتی تھی. اور تاریخ میں نے یہ بھی پڑھا کہ سوئی جو ہم گھر میں پکاتے ہیں اس کی ایجاد میری شہزادی نے، اس کی ایجاد جناب سیدہ نے کی. کیسے کہ جب چکی پیستی تھی، آٹا پیسا جاتا تھا تو ہاتھ میں جو آٹا لگتا تھا اس کی مہین بٹے بنا کے آپ سیوئی کی ایجاد کرتی تھی. تو وہ کتنی عالمہ ہے. یعنی رسول نے یوں ہی نہیں کہا، صادق ہے ہمارا رسول کہ جو صفات مجھ میں ہے وہ میری بیٹی میں ہے، جو صفات مجھ میں ہے وہ میری بیٹی سیدہ میں ہے. سیدہ عالمہ بھی ہے، زاہدہ بھی ہے، راضیہ بھی ہے، مرضیہ بھی ہے، صدیقہ بھی ہے. یعنی جتنے صفات ہیں سب جناب سیدہ میں ہے. اور جب شادی ہو کر آئی مولا کائنات کے گھر تو جناب فاطمہ بنت اسد حیات تھی تو شہزادی نے ایک نظام قائم کیا. دنیا کا کوئی کام بغیر نظام کے مکمل ہو ہی نہیں سکتا. آپ دیکھیے پروردگار کا نظام ایک معین وقت ہے، اس کے نظام میں کہیں فرق نہیں آتا. آپ اپنی زندگی کو مزین کر لیجئے، نظام بنا لیجئے، آپ کا ہر کام وقت پہ ہو جائے گا. آپ نظام نہیں بنائیں گے آپ کا کوئی کام نہیں ہو پائے گا. بچوں کی پڑھائی کا وقت مقرر کریے، عبادت کا وقت مقرر کریے. اخلاقی طور پر کوئی بیمار ہے اس کے یہاں جانے کا دن نکالیے، اس کے پاس جائیے. اس کے پاس کہیں کوئی موت ہو گئی ہے پرسے میں جائیے. ایک سماجی نظام. ایسا نہیں ہے کہ شہزادی نے گھر میں قدم، کسی کے گھر میں قدم نہیں رکھا. شہزادی نے یہ بھی کیا. آج ہمارے گھروں میں میتیں پڑی رہتی ہیں، غسل دینے والا کوئی نہیں، کوئی غسل دینے کے لیے آگے نہیں بڑھتا ہے. شہزادی نے شمعون یہودی کے ہاں جب موت ہوتی ہے تو شہزادی اپنے ہاتھ سے غسل و کفن، 18 برس کی عمر ہے، 18 برس کی عمر میں ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. شہزادی نے غسل و کفن بھی دیا، میت کو بھی نہلایا، تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ جو یہودی تھے وہ مسلمان ہوئے، ایمان لائے، کہ یہ کیسے لوگ ہیں جن کی چاہت میں مر گئے، انہوں نے تمہاری میت کو یوں ہی چھوڑ دیا. تو شہزادی نے محبت کی پوری اجرت عطا، غسل بھی دیا. اور جب مولا کائنات کے گھر آئیں تو فاطمہ بنت اسد سے آپ نے کہا کہ میں گھر کے سارے کام کروں گی، آپ جا کے
سماج میں جو بیمار و علیل ہیں یا جن سے آپ کو ملنا ہے آپ وہاں جائیں۔ آج ہمارے گھروں میں ساس بہو کچ کچ ہوا کرتی ہے، ساس یہ نہیں کرتی، بہو یہ نہیں کرتی، ساس ہے تو بہو سے ناراض، بہو سے پوچھو تو ساس سے کبھی راضی نہیں ہے، اخلاقی طور پہ مروتاً کہہ دے تو کہہ دے کہ ہاں راضی ہیں، ورنہ ساس سے راضی نہیں، ساس سے پوچھو تو بہت ہی مروتاً کہہ دے کہ ہاں راضی ہیں تو راضی نہیں۔ خدا کرے کہ ہمارے گھروں کا ایسا نظام ہو کہ ہم دل سے ایک دوسرے کی عزت کریں، اخلاقی طور پر نہیں، رسمی طور پر نہیں، مروت کے طور پر نہیں، چھوٹے بڑے کی عزت کریں، بڑے چھوٹے سے محبت کریں۔ تو یہ ہماری شہزادی نے درس دیا، یہ درس ہے مختصر۔ میں تو حیران رہتی ہوں کہ 3 کتابیں شہزادی نے لکھی قرآن کا علم، اور ذرا سا مجھے وقت دے دیجیے تو میں نے جو آیت لی تھی کہ صدیقہ ہے میری شہزادی، میں ثابت کر دوں اسے، اور صلوات پڑھ دے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مجید صدیقہ وہ کہ جس میں کبھی جھوٹ کا شائبہ تک نہ ہو اس کی ذات سے، اور تاریخ میں ہم سب واقف ہیں، صاحب فہم مجمع ہے، ایک صدیق بھی ہوئے ہیں تاریخ میں۔ رسول کے بعد مسلمانوں کے جو خلیفہ ہوئے ہیں وہ صدیق ہیں، اور شہزادی میری صدیقہ۔ آپ کو معلوم ہے کہ ملکیت کے لیے شہزادی میری صدیق کے دربار میں گئی، یعنی ایک صدیقہ دوسرے صدیق کے دربار میں گئی ہے اپنی میراث کا دعویٰ کرنے۔ صاحب فہم کا مجمع ہے، آپ سب جانتے ہیں، میں صرف دہرا رہی ہوں کہ مجھے دہرانا ہے۔ باغ فدق بہت مشہور ملکیت ہے ہماری شہزادی کی، آپ نے سنا ہوگا کہ باغ فدق کے نام سے، اور وہ میراث رسول اپنی زندگی میں شہزادی کونین کو دے گئے تھے، جو رسول کی آنکھ بند ہوتے ہی شہزادی کونین سے لے لی۔ فدق وہ جگہ ہے جو مدینے سے 3 روز کی مسافت پہ ہے، اور خیبر کی 1-2 منزل سے پہلے ہے، جس کی سالانہ آمدنی یہ تھی کہ رسول کی زندگی میں ابتدا میں 20 لاکھ دینار، پھر تاریخ میں ملتا ہے بڑھ گئی 40 لاکھ دینار، اور شہزادی کونین کے زمانے تک 1,20,000 دینار۔ 1,20,000 دینار کی جو مالک ہو اس کو کوئی یہ الزام نہیں لگا سکتا ہے کہ ان کے پاس تھا ہی کیا جو اسلام کی خدمت کرتے، ان کے پاس تھا ہی کیا جو اسلام کی خدمت کرتے۔ تو وہ ادھر رسول کی آنکھ بند ہوئی، ادھر شہزادی کونین سے وہ ان کی ملکیت لے لی گئی، بغیر شہزادی کی اجازت اور بغیر شہزادی کے اطلاع کیے بغیر آپ کے کارندوں کو وہاں سے ہٹا دیا گیا۔ شہزادی کونین نے مولا کائنات سے گھر میں مشورہ کیا۔ شہزادی جانتی ہیں آپ کے آس پاس، ہمارے آس پاس ہم سے جو لوگ ملتے ہیں، ہم دل میں بخوبی جانتے ہیں کہ یہ کس کردار کا آدمی ہے، جس سے ہم مل رہے ہیں اس کی حقیقتیں، چاہے وہ اپنی زبان سے کتنی تعریف کرے اپنی، لیکن حقیقت دل میں ہم جانتے ہیں کہ ہم سے جو بات کر رہا ہے اس کی حقیقت کیا ہے، ہمارے پڑوس میں جو رہتا ہے اس کا کردار کیا ہے، ہم جانتے ہیں۔ شہزادی بھی کردار سے واقف تھی، شہزادی بھی انجام سے واقف تھی، لیکن مولا کائنات سے آپ نے مشورہ کیا، اور مولا کائنات نے مشورہ دیا کہ نہیں، ہم کو اپنی ملکیت کے لیے ضرور ملکیت طلب کرنا چاہیے، ہم کو اپنا حق مانگنا چاہیے، کیونکہ اگر شہزادی نہ جاتی تو یہ کہا جاتا کہ سیدہ تو مانگنے ہی نہیں آئی تھیں، تو جس چیز کو کوئی پوچھنے والا نہیں تھا اس کو ہم نے لے لیا، اسلام کے اوپر تصرف کر دیا، دین کے اوپر خرچ کر دیا، لہٰذا شہزادی کونین گئیں۔ اور اس لیے بھی گئیں کیونکہ اللہ نے، نبی نے شہزادی کونین کو نمونہ عمل بنا کر دیا۔ تمام خواتین کی سردار ہے میری شہزادی، تو اگر سردار پیچھے رہ جاتا تو ہم ساتھ قافلہ چلنے والے بھی پیچھے رہ جاتے۔ میری شہزادی اس لیے بھی گئی کہ کل کو بیٹیوں کی میراث نہ مار لی جائے، کیونکہ قرآن نے میراث میں حصہ دیا ہے بیٹیوں کو۔ اگر میری شہزادی نہ جاتی
تو یہ کہا جاتا کہ فاطمہ کو بھی تمہیں میراث ملی تھی، وہ بھی نہیں گئی، تم بھی ان کے ماننے والے ہو، تم بھی نہیں جاؤ۔ تو کل کو اگر ہمارا حق لے لیا جائے تو حق کے لیے خاموش نہیں رہنا، حق بات کے لیے بولنا سکھایا شہزادی کونین نے، حق بات کے لیے بولنا سکھایا اپنے معاشرے کی بیٹیوں، اپنے ماننے والوں کو، اپنے چاہنے والوں کو کہ دیکھو کل جب تم سے تمہارا حق لے لیا جائے چاہے وہ کوئی بھی ہو تو خاموش نہیں رہنا، حق کے لیے آواز بلند کرنا۔ میری شہزادی کونین دربار میں آئی، دربار میں آئی ایک صدیقہ، اور اس طرح سے آئی ہیں شہزادی کہ دربار میں جو چاہنے والے تھے، جو صحابی رسول تھے، وہ شہزادی کی رفتار کو دیکھ کے، شہزادی کے انداز کو دیکھ کے، آپ کے قد و قامت کو دیکھ کر رونے لگے، ان کو رسول کی یاد آئی، رونے لگے۔ شہزادی چادر میں ملبوس ہو کر ساتھ میں آئی ہیں اور ام ایمن ساتھ میں آئی ہیں، کچھ کنیزیں آئی ہیں، بس کنیزوں نے پردہ کھینچا، دربار سجا ہوا ہے، دربار میں تخت پر خلیفہ وقت صدیق صاحب بیٹھے ہوئے ہیں اور شہزادی کونین آئیں، پر چادر تانی گئی۔ بس ایک مرتبہ میری شہزادی نے کلام کرنا شروع کیا، مختصراً یہ بہت جلدی کہ کیوں اے خلیفہ وقت، صاحب فہم مجمع ہے، میں بتا چکی خلیفہ وقت، یہ بتاؤ کہ اللہ اور رسول کا حکم، اللہ کا حکم سب پر واجب ہے یا تم اس سے مستثنی ہو؟ جواب ملا کہ نہیں، اللہ کا حکم سب پر واجب ہے اور میں اس سے الگ نہیں ہوں، میں اس سے الگ نہیں ہوں۔ تو شہزادی کونین نے کہا کہ پھر کس شرح سے تم نے بغیر بتائے ہماری ملکیت سے ہمارے کارندوں کو ہٹا دیا، میری میراث لے لی، میری جائیداد لے لی؟ کہا فاطمہ، پورا طویل خطبہ ہے، فاطمہ یہ تو آپ کا دعویٰ ہے، اگر آپ چاہتی ہیں کہ آپ کو آپ کی ملکیت واپس ملے، صدق واپس ملے، تو آپ جو ہیں گواہ پیش کیجئے، گواہ پیش کیجئے۔ گواہ کس سے مانگا جا رہا ہے؟ جو صدیقہ ہے، گواہ پیش کیجئے۔ تو شہزادی نے کہا کہ کس روح سے تم ہم سے گواہ مانگتے ہو؟ کہا اگر مانگنا ہے، لینا ہے تو بس گواہ پیش کیجئے۔ تو شہزادی کونین نے گواہ میں جو صاحب تطہیر تھے ان کو پیش کر دیا، یعنی مولا کائنات امام حسن امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام۔ تو جواب ملا کہ علی آپ کے شوہر ہیں، علی تو وہی کہیں گے نا جو آپ چاہتی ہیں، اور بچے وہی کہیں گے جو ماں نے سکھایا ہے اپنے بچوں کو۔ تو یہ علی آپ کے شوہر، اور بچے، کیونکہ بچے ابھی کم سن ہیں اس لیے بچوں کی شہادت، بچوں کی گواہی منظور نہیں کی جاتی۔ اب بچے علی، آپ اسلام میں ایک کی گواہی قبول نہیں ہوتی، ایک گواہ اور پیش کرو۔ تو جناب معصوم عالم نے جناب ام ایمن کو اپنا گواہ بنا کر پیش کیا۔ جناب ام ایمن نے گواہی دینے سے پہلے پوچھا کہ یہ بتاؤ کیا مجھ کو رسول خدا نے اپنی زندگی میں جنتی ہونے کی بشارت نہیں دی تھی؟ کہاں رسول نے تمہیں میرے سامنے جنتی ہونے کی بشارت دی؟ یعنی ام ایمن جو فاطمہ کے گھر میں رہتی ہیں، انہوں نے بھی یہ درس دیا کہ جنت میں صرف وہی جائے گا، صرف وہی جائے گا جو سچ بولتا ہے، جنت بھی اس کی ہے، سچوں کی ہے، جھوٹوں کی نہیں ہے۔ تو کہاں رسول نے بشارت دی تھی؟ تو کہا پھر میں یہ اللہ کو گواہ مان کر یہ گواہی دیتی ہوں کہ رسول خدا نے اپنی زندگی میں اللہ کے حکم سے جب یہ آیت آئی وَآتِ ذِی الْقُرْبَى حَقَّهُ، اے رسول اپنے قرابت داروں کا حق دے دیجئے، تو اس آیت کی تعمیل میں رسول نے اپنی بیٹی کو صدق لکھ کر سر بمہر کر کے دے دیا تھا اور اپنی زندگی میں ان کو وہاں قابض کر دیا تھا۔ شہزادی کونین نے وہ دستاویز بھی دکھائی جس پہ رسول نے سربہ مہر کر کے دیا تھا۔ کہا ٹھیک ہے، لیکن تم اکیلی عورت ہو اور اسلام میں اکیلی عورت کی گواہی آدھی گواہی مانی جاتی ہے، تو ایک علی کی گواہی اور آدھی ام ایمن کی گواہی ملا کے 1.5 گواہیاں ہوئیں، لہٰذا آپ کے گواہ پورے نہیں ہیں، آپ کا نصاب پورا نہیں ہے۔ یہ کہا گیا شہزادی کونین سے کہ آپ کا نصاب پورا نہیں ہے، اس لیے آپ کو ملکیت واپس نہیں ملے گی۔ دعویٰ ختم ہو گیا شہزادی کا۔ اس کے بعد میری شہزادی نے کہا کہ ٹھیک ہے، تم اس روح سے دعوت نہ دو، اے ابو بکر تم نے کتنی جلدی قرآن کی آیتوں کو بھلا دیا ہے اور تم اللہ کی آیتوں کو جھٹلا رہے ہو۔ کیا قرآن میں میرے لیے انما یرید اللہ کی آیت نہیں آئی؟ کیا میں صاحب تطہیر نہیں ہوں؟ اور جو صاحب تطہیر ہے وہ دوسرے کی چیز کو کیوں اپنا دعویٰ پیش کرے گا؟
کیا اس سے بڑا رچ، اس سے بڑی کثافت کوئی اور بھی ہے کہ دوسرے کی میراث کو ہم اپنی میراث کہیں؟ یعنی شہزادی بتا رہی ہے کہ دوسرے کا مال لینا، دوسرے کی چیز کو لینا، دوسرے کی چیز پہ حق جتانا انسان کے لیے رزق ہے۔ رزق صرف وہ نجاست، وہ طہارت نہیں ہے کہ ہم نے پانی سے طاہر کر لیا، ہم پاک ہو گئے، ہم نجس ہو گئے، ہم نے نہا لیا، نہیں، جھوٹ بولنا بھی رزق، جہالت بھی رزق، کسی طرح کا وہ عمل جو اللہ نے ہمیں منع کیا ہے اگر ہم وہ کرتے ہیں تو شہزادی کہتی ہے کہ وہ رزق ہے۔ کیا اس سے بڑا گناہ کوئی اور ہو سکتا ہے کہ میں دوسرے کی ملکیت کو لوں اور اپنا دعویٰ پیش کروں؟ کہا کہ ٹھیک ہے، آیت تطہیر بھی آپ کے لیے آئی تھی، لیکن صدق آپ کو واپس نہیں مل سکتی کیونکہ وہ اب مسلمانوں کی ملکیت ہو گئی۔ شہزادی نے کہا کہ تم اس طرح یہ بات کہتے ہو کہ گویا رسول پہ بھی تھا۔ شہزادی کو نہیں ملی، شہزادی نے دوسرا دعویٰ پیش کیا، کہا ٹھیک ہے نہیں دو، لیکن کیا میں اپنے باپ کی تنہا وارث نہیں ہوں؟ کیا میں اپنے باپ کی اکلوتی بیٹی نہیں ہوں؟ تمہاری بیٹی تو تمہاری میراث لے اور سیدہ اپنے بابا کی میراث نہ لے، تو اس روح سے تم ہماری ملکیت ہمیں واپس کرو۔ کہا کہ یہ جو میراث کی بات آپ کر رہی ہیں یہ تو نبوت کی میراث ہے۔ بہت جلدی میں آپ کے سامنے پیش کر رہی ہوں، پورا خطبہ ہے شہزادی کا کہ جو ملکیت کی آپ بات کر رہی ہیں وہ نبوت کی میراث ہے۔ شہزادی نے کہا کہ رسول یہ کبھی کہہ ہی نہیں سکتے تھے، کیونکہ خلیفہ وقت نے یہ کہا کہ میں نے نبی کو یہ کہتے سنا ہے کہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم نبیین نہ اپنا وارث چھوڑتے ہیں اور نہ ملکیت میں حصہ لیتے ہیں۔ تو جو یہ بات ہوئی، یہ وراثت کی بات ہوئی، شہزادی نے کہا ایک دم غلط، میرا بابا کبھی یہ بات کہہ ہی نہیں سکتا تھا کیونکہ رسول نے کبھی وہ بات کہی نہیں جو قرآن سے الگ ہو، اور اگر ایسا ہی تھا تو جو بات جس سے زیادہ قریبی ہے، جو اس کا حقدار ہے، میرے بابا نے اس سے نہیں کہا، تم سے کہا، مجھ سے کہتے میرے بابا نے مجھ سے نہیں کہا، اور اے خلیفہ وقت اسی لیے بابا مجھ سے کہہ گئے تھے کہ میری وفات کے بعد لوگ جھوٹی حدیثیں گڑھیں گے، لوگ جھوٹی حدیثیں گڑھیں گے۔ آج آپ دیکھ لیجئے حدیثیں، کتنی حدیثیں، لوگ جھوٹی حدیثیں گڑھیں گے، لیکن اے سیدہ جو بات قرآن کے بالکل موافق ہو وہ بات میں نے کہی ہے، اور جو بات قرآن کے موافق نہ ہو وہ بات میں نے نہیں کہی ہے۔ تو اگر میرے بابا نے کہا ہوتا تو سب سے زیادہ میں حقدار تھی، میرے بابا مجھ سے کہتے نبوت کی میراث نہیں ہے، وہ میراث ملکیت کی میراث ہے۔ کیا جناب زکریا کی میراث جناب حضرت داؤد کو نہیں ملی؟ وَوَرَثَ سلیمان داؤدا، کیا حضرت سلیمان نے حضرت داؤد کی میراث نہیں پائی؟ اگر نبوت کی میراث ہوتی، توجہ چاہوں گی بات، ایک مرتبہ بابا بلند صلوات پڑھتے سب مل کے۔ اگر نبوت کی میراث ہوتی تو ہر نبی کا بیٹا نبی ہوتا۔ آنے والوں کو آنے دیجئے، مجمع آپ ہماری طرف متوجہ رہیں، مرتبہ باوجھ بلند سب مل کر صلوات پڑھ دیں۔ اگر نبوت کی میراث ہوتی تو ہر نبی کا بیٹا نبی ہوتا، لیکن نبوت کی میراث نہیں، ملکیت کی میراث ہے۔ اور یہ کہاں کا انصاف ہے کہ تیری بیٹی تو تیری میراث پائے، میں اپنے بابا کی میراث نہ پاؤں؟ جب شہزادی نے تمام گواہیاں پیش کی، حاضرین مجلس، ہمارے رسول نے کہا کہ جو بات قرآن کے موافق ہو وہ میں نے کہی، جو بات قرآن کے موافق نہیں ہو وہ میری نہیں کہی گئی۔ تو اب کون سی حدیث صحیح ہے، اس کے لیے ہمیں بھی تو قرآن کا کچھ علم رکھنا ہوگا، ورنہ زمانہ جو چاہے گا کہتا چلا جائے گا۔ اس لیے برائے مہربانی علم حاصل کریں اور قرآن کا مطالعہ کریں تاکہ ہم اپنے دین کو پہچان سکیں کہ کون ہمارے نبی پر، کون ہمارے امام پر غلط بات کہہ کے جائے۔ تو شہزادی نے میراث کا دعویٰ پیش کیا کہ اس طرح سے نبی ملکیت کی میراث نہیں ہے۔ اس کے بعد شہزادی نے گواہ پیش کیے، گواہی دی قرآن کی دوسری آیت سے کہ اگر اولاد کی بات ہوتی تو جس ٹائم جناب ابراہیم نے دعا کی تھی کہ پالنے والے فرزند عطا کر،
تاکہ ہماری اولادیں میراث لے سکیں۔ تو آواز آئی تھی، جواب ملا تھا کہ اے ابراہیم، نبوت اور امامت کا منصب وہ منصب ہے کہ میراث میں نہیں مل سکتا۔ صلوات پڑھتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ہماری شہزادی کو میراث نہیں ملی، اذان ہو رہی شہزادی۔ تو جب شہزادی نے اپنے دعوے پیش کیے تو خلیفہ وقت نے فدق کے لیے شہزادی کو ایک دستاویز لکھ کر دے دیا، لیکن اسی اثنا میں خلیفہ دوئم آ گئے۔ میں نام نہیں لے رہی ہوں، سب جانتے ہیں۔ خلیفہ دوئم آ گئے اور انہوں نے کہا کہ یہ کیا لکھ کے سیدہ کو دے دیا ہے؟ صاف فدق ہے، اور جس پر دعویٰ پیش کیا تھا سیدہ نے، میں نے واپس کر دی۔ بس شہزادی کونین کے ہاتھ سے وہ دستاویز جھپٹ لی گئی، اور کچھ تاریخوں میں تو یہاں تک ملتا ہے کہ اس کو پھاڑ کے کھا گئے کہ کوئی ثبوت نہ باقی رہے، اور کہا کہ یہ کیا غضب کرتے ہو؟ تمام مسلمان تم سے اس بات کے لیے لڑائی کریں گے کہ تم نے اسلام کی میراث سیدہ کو اکیلے دے دی، اور پھر اسلام کی خدمت کس سے ہوگی؟ جنگیں کیسی ہوں گی؟ غریبوں اور مفلسوں کی مدد کیسے ہوگی؟ یہ کہہ کر شہزادی کونین کے ہاتھ سے واپس لے لی۔ بس حاضرین مجلس، میں اپنی منزل پر آ گئی، اور جس وقت میری شہزادی گئی ہیں، شہزادی کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی۔ ہماری شہزادی علیل تھی، بخار تھا میری شہزادی، اور اس رد و قدمی اتنی دیر تک کھڑا رہنا پڑا تھا شہزادی کو دربار میں کہ پیروں پہ ورم آ گیا تھا۔ ایک صدیقہ دربار میں، اس کی بات نہیں مانی گئی۔ اب جو شہزادی پلٹی ہیں تو وہاں سے حسنین کا ہاتھ تھامے ہوئے، ایک ہاتھ میں حسن کا ہاتھ، دوسرے میں حسین کا ہاتھ، اور میری شہزادی روتی ہوئی وہاں سے واپس ہو رہی ہے۔ روتی ہوئی شہزادی واپس ہو رہی ہے، اور شہزادی نے پھر کوئی جواب نہیں دیا۔ کہا کہ تجھ سے یہی امید تھی، کیونکہ بابا تیرے کردار کے بارے میں بتا گئے تھے۔ میں اب جا رہی ہوں، لیکن قیامت کے دن دعویٰ اللہ کی بارگاہ میں پیش کروں گی۔ اس دن تجھ کو آج کا دن بہت یاد آئے گا، اس دن آج کا دن بہت یاد آئے گا۔ میں تو حجت کے لیے آئی تھی، مجھے تجھے تیرے کردار سے واقفیت تھی، مجھے معلوم تھا، میں تو اتمام حجت کے لیے آئی تھی۔ شہزادی روتی ہوئی چلی، وہاں سے گھر نہیں آئی شہزادی، وہاں سے رسول خدا کی قبر پر آئی اور اپنے آپ کو گرا دیا۔ اتنا روئی ہے شہزادی، اتنا روئی ہے کہ قبر کا وہ کونا بھیگ گیا آنسوؤں سے۔ میری شہزادی کے جملے سن لیجئے، بابا اس کا افسوس نہیں ہے کہ مجھ سے میری ملکیت لے لی گئی۔ بابا آج آپ کی بیٹی صاحب تطہیر آج برسر دربار جھٹلائی گئی۔ عزادارو، کسی سچے انسان کو اگر جھوٹا بہتان لاد دو تو مارنے کے برابر ہوتا ہے۔ میری شہزادی کو اتنا صدمہ پہنچا، روتی ہوئی فریاد کی رسول کے روضے پر۔ اس کے بعد گھر آ گئی۔ تاریخیں کہتی ہیں ایک کمسن بچی ہے دوڑی، اس نے سنا تھا کہ ماں دربار میں گئی ہے، بس کہا اماں کیا آپ کے حق میں فیصلہ ہو گیا؟ یہ ہمارے آپ کے گھر کے بچے نہیں ہیں، یہ شہزادی کونین کے گھر کے بچے ہیں، آل اطہار آل عمران ہیں، یہ ان کے بچے سمجھدار بچے ہیں۔ اماں کیا ملکیت مل گئی؟ کہا نہیں زینب، ملکیت نہیں ملی۔ میں کہوں گی میری شہزادی مستقبل آپ کی نظروں میں تھا، عجب نہیں کہ ایک مرتبہ شہزادی نے اپنی بیٹی کو کلیجے سے لگایا ہو اور دربار یزید یاد آ گیا ہو۔ ہاں زینب، میرے مقصد کو آگے بڑھانا ہے۔ بس عزادارو، بس وہ خطبہ جو شہزادی نے دیا، اور اسی نقش قدم پر شہزادی زینب کا ایک خطبہ سن لیجئے۔ منزل تمام، جب تمام گھر اجڑ گیا، بس جب ہمارے آقا حسین آئے ہیں تو ایک مرتبہ حسین نے اپنی بہن سے یہ کہا تھا، اے زینب تم کو آل اطہار کے اہل حرم کے خوف کو کم کرنا پڑے گا۔ ہاں عزادارو، یکم سفر آ گیا، لٹا ہوا قافلہ چلا، تہذیب کا دربار آ گیا۔ دربار ایسا کہ میرا چوتھا امام کہہ رہا ہے کہ اتنا بڑا دربار کہ اس کے 7 دروازے تھے۔ ہاں بابو 7، ہاں چاہے
چاہنے والوں، تاریخ میں کوئی ایسا واقعہ نہ ملے گا کہ کسی نبی کے خانوادے کو اس طرح سربراہ کر کے دیار بدیار پھرایا گیا۔ حسین سے دشمنی تھی، حسین کا قتل کر لیا۔ یہ اہل حرم کو لے کر سجے ہوئے بازاروں میں، درباروں میں لے جانے کی کیا ضرورت تھی؟ لیکن میری شہزادیوں کو لایا گیا۔ امام کہتے ہیں کہ میں دیکھ رہا تھا 7 دروازے۔ آپ کی نظر میں اگر کوئی بھی اطلاع ہو جو اس زمانے میں ہے، اس کو تصور میں رکھیے گا۔ 7 دروازے، ایک دروازے سے دوسرے دروازے تک سپاہی یزید کے ننگی تلواریں لے کر کھڑے ہوئے تھے۔ عزادارو، جس وقت یہ اہل حرم گئے ہیں، کیا انہیں عباس کی یاد نہ آئی ہوگی؟ کیا ان کو اپنے وارثوں کی یاد نہ آئی ہوگی؟ کیا پکارا نہ ہوگا اپنے وارثوں کو؟ امام کہہ رہے ہیں کہ میں دیکھ رہا تھا کہ میری پھوپھی اماں بڑے صبر و استقلال کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہیں، صبر و استقلال کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہیں۔ ایک در سے دوسرے در کو پار کیا، دوسرے در سے تیسرا در آیا، شہزادی کونین نے پار کیا، اس کے بعد آگے بڑھی ہیں زینب۔ بس جب چھٹے دروازے پر پہنچی، ہاں بابو سعد، جہاں سے دربار نظر آ رہا تھا، بس کہتے ہیں کہ میں یہ سن رہا تھا، میری پھوپھی اماں کی آواز آ رہی تھی، آؤ آؤ ام کلثوم آؤ، لیلا آؤ، رباب آؤ، رقیہ آؤ، سکینہ آؤ، آؤ گھبرانا نہیں، آؤ گھبرانا نہیں، میرے ساتھ آؤ، زینب تمہارے ساتھ ہے۔ آگے آگے شہزادی کون ہے؟ زینب چل رہی ہیں، پیچھے پیچھے تمام بیویاں چل رہی ہیں۔ لیکن امام کہتے ہیں کہ جب 7واں در آیا، ایک مرتبہ دیکھا پھوپھی اماں کے ہاتھ کمر تک پہنچ گئے، پھوپھی اماں زمین پہ بیٹھ گئی، پھوپھی اماں زمین پر بیٹھ گئی۔ میں نے زنجیریں سنبھال کر پھوپھی اماں کے پاس گیا۔ پھوپھی اماں بڑے صبر و استقلال سے یہاں تک آئی ہیں، پھوپھی اماں بڑی محنت سے یہاں تک آئی ہیں، کیا دربار میں نہ جائیں گی؟ کیا دربار میں نہ جائیں گی؟ بس ایک مرتبہ پھوپھی اماں نے جواب دیا تھا، اے سید سجاد، 20 رمضان کا دن تھا، آخری وقت میں بابا تھا، ایک مرتبہ بابا نے مجھے سینے سے لگایا تھا، میری لال زینب تجھے دربار میں جانا پڑے گا۔ اے زینب، جب دربار میں جانا، گھبرانا نہیں۔ میں نے کہا تھا بابا کیا مجھے دربار میں جانا پڑے گا؟ بابا نے کہا تھا زینب گھبرانا نہیں، میں آؤں گا۔ اے زینب گھبرانا نہیں، میں آؤں گا۔ اس کے بعد شہزادی نے گھبرا کر چاروں طرف دیکھا، ایک مرتبہ لجک کر رخ کیا، آواز دی، آؤ بابا، آؤ بابا، زینب داخل دربار ہو رہی ہے۔ اس کے بعد میری شہزادی نے چلنا شروع کیا۔ ادھر دربار میں اہل حرم کا داخلہ ہوا، ادھر دربار میں ایک کھلبلی ہلچل سی مچ گئی، زنجیروں کے کھنکنے کی آواز آئی، یا علی یا علی، واہ محمدہ واہ حسینہ کی آوازیں آئیں۔ درباریوں نے کرسی پر کھڑے ہو کر دیکھنا شروع کیا، ادھر درباریوں نے دیکھنا شروع کیا، ادھر علی کی بیٹی پھر بیٹھ گئی، علی کی بیٹی زمین پر بیٹھ گئی۔ کنیزوں نے حلقہ کیا، ایک نے دوسرے کو دیکھا، دوسری نے تیسرے کو دیکھا، اور جلال کے عالم میں درباریوں کو دیکھا، آواز دی، شرم نہیں آتی؟ شرم نہیں آتی؟ اپنی گردنوں کو جھکا لو، اپنی نظروں کو جھکا لو۔ ارے یہ رسول کی بیٹی، بس شہزادی کا بیٹھنا تھا کہ ایک مرتبہ یزید نے غیث کے عالم میں پوچھا، یہ کون مغرور عورت ہے؟ کسی نے چاہا، زہیر ابن قیس نے چاہا کہ تعارف کرائے۔ بس ایک مرتبہ ایک ستم رسیدہ خاتون کی جلال و غیث کے عالم میں ایک آواز گونجی۔ شہزادی نے جواب دیا، بھائی کی رونے والی ہوں، 72 کی ماتمدار ہوں، محمد کی نواسی ہوں، علی کی بڑی بیٹی ہوں، زینب میرا نام ہے، کیا پوچھنا چاہتا ہے مجھ سے پوچھ، اس سے کیا پوچھتا ہے مجھ سے پوچھ۔ یزید جیسے پوچھ کر شرمندہ ہو گیا۔ بس اس مجمع میں ایک صحابی رسول بھی موجود تھے، بس کھڑے ہوئے، کہا، اہل دربار تم نے کچھ سنا؟
اہل دربار تم نے کچھ سنا؟ ارے یہ علی کی بیٹی محمد کی نواسی ہے جو کھلے سر دربار میں لائی گئی ہے۔ دربار میں ایک مرتبہ رونے کی آواز بلند ہوئی۔ جو نہیں جانتے تھے جس حقیقت پر یزید نے پردہ ڈالا ہوا تھا اس کو آج شہزادی نے برسر دربار آشکار کیا، کیونکہ حسین نے کہا تھا زینب میرے مقصد کو تمہیں ہی بچانا ہے، زینب تمہیں سے اسلام مکمل ہوگا۔ شہزادی نے بتایا میں کوئی اور نہیں ہوں، رسول کی نواسی ہوں۔ دربار نے رونا شروع کیا۔ بس ادھر یزید نے حکم دیا کہ شہداؤں کے سر لاؤ۔ سرے شہداء آنے لگے، سر آنے لگے۔ ایک مرتبہ قیس نے امام حسین علیہ السلام کا سر پیش کیا اور کہا یزید تجھے مبارک ہو کہ حسین شہید کیے گئے۔ ایک بہن کے سامنے اس کے بھائی کی شہادت کی مبارکباد پیش کی گئی۔ اے یزید تجھے مبارک ہو کہ حسین شہید کیے گئے، حسین مارے گئے۔ شہزادی سب روزہ خاموشی سے کھڑی ہوئی یہ بات بھی سن رہی ہیں۔ بس سر آنے لگے، عباس کا سر آیا، علی اکبر کا سر آیا، تمام سر آئے۔ کہتا ہے زہیر ابن قیس کہتا ہے اے یزید تجھے نہیں معلوم کہ کیا بنی ہاشم کے جوانوں نے جنگ کی، تیرے بہت سپاہی مارے گئے، تیرے بہت سپاہی مارے گئے۔ بس یزید نے سنا۔ اس کے بعد نشے اور غرور کے عالم میں یزید نے سورہ آل عمران کی ایک آیت پڑھی، قل اللہم مالک الملک، پروردگار جس کو چاہتا ہے اس سے ملک لے لیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے اس کو ملک دے دیتا ہے۔ شہزادی کونین نے سنا اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ نے بنی ہاشم سے ملک لے لیا اور مجھے دے دیا۔ یزید نے غلط موقع پر غلط آیت کو پڑھی تھی۔ وہ یہ چاہتا تھا کہ کوئی ہے ہدایت یافتہ، کوئی ہے اللہ کی طرف سے کہ جو ملکیت کو جواب دے، ملوکیت کو جواب دے، شہنشاہیت کو جواب دے۔ بس ایک مرتبہ شہزادی کونین نے اپنا خطبہ دیا، ایک طویل خطبہ ہے، چاہنے والوں کا بھی ملاقات ہوگی تو آپ کے سامنے شہزادی کونین کا وہ خطبہ پیش کروں گی، لیکن اس طرح خطبہ دیا میری شہزادی نے کہ برسر دربار فاطمہ کونین کی یاد آ گئی۔ اس طرح دربار دیا، اسی لہجے میں، اسی طرح الفاظ، اور اس کے بعد شہزادی نے کہا اے یزید تجھ سے یہی امید تھی، تو ولد الزنا ہے، تو اپنے جامے سے باہر جا رہا ہے۔ اے یزید بس آخری جملے، اے یزید میں دیکھ رہی ہوں کہ تو کس کام میں مصروف ہے، تو میرے بھائی کے دانتوں پر چھڑی پھرا رہا ہے۔ تو حسین کے لبوں کو چھڑی پھرا کر زینب کو خاموش کرنا چاہتا ہے، زینب کے ذہن کو دوسری طرف مصروف کرنا چاہتا ہے۔ اے یزید حسین کے خون کو تو دھو نہیں سکتا، اے یزید حسین کی شہادت کو تو ختم نہیں کر سکتا۔ اے یزید ایسا بھی ہوا ہے کہ تیری عورتیں تو پردے میں بیٹھی ہیں لیکن رسول کی نواسیاں کھلے سر دیار بدیار سجے ہوئے درباروں میں میخاروں کے درمیان لائی گئی ہیں۔ ابھی شہزادی کونین یہ کہہ رہی تھی کہ یزید کے تخت کے پشت پہ ایک بی بی نکلی، اس نے کہا رے کیا غضب ہو گیا، لوگوں کیسی قیامت آ گئی، فاطمہ کی بیٹی دربار میں آ گئی، فاطمہ کی بیٹی دربار میں آ گئی۔ شہزادی کونین نے مدینے کا رخ کیا۔ اے نانا زینب کھلے سر دربار میں لائی جا گئی ہے، اے نانا زینب کا پردہ قائم نہیں۔ یزید تخت سے اٹھا، اپنی زوجہ کو اس نے اپنی ابا اڑائی، کہا تجھے شرم نہیں آئی، تو بے پردہ دربار میں اس طرح چلی آئی۔ بس شہزادی کی نظر عباس کے سر پر گئی، عباس کے چہرے پر گئی۔ اے یزید تیری بیوی تو پردے میں بیٹھے ہیں۔ اس کے بعد شہزادی نے آواز دی میرے بھیا عباس تم کو یاد ہے کہ جب مدینے سے چلے تھے تو کتنے احترام کے ساتھ تم زینب کو لے کر آئے تھے، آج رسن بستہ یزید کے دربار میں ارے کھلے سر زینب کھڑی ہے۔ وقت کی بات جو پابند رسن ہے زینب، ورنہ عباس سے بھائی کی بہن ہے زینب۔ الا لعنت اللہ علی الکاذبین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون۔
رضا بقضائي وتسليما لأمري. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك بحق محمد وأنت المحمود وبحق علي وأنت الأعلى وبحق فاطمة وأنت فاطر السماوات والأرض وبحق الحسن وأنت المحسن وبحق الحسين وأنت قديم الإحسان وبحق أئمة التسعة الطاهرين من ذرية امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام. میرے معبود میں تجھ سے سوال کرتی ہوں، محمد کے حق کے واسطے سے اور تو محمود ہے، علی کے حق کے واسطے سے اور تو اعلیٰ ہے، فاطمہ کے حق کے واسطے سے زمین و آسمان کا بنانے والا ہے، حسن کے حق کے واسطے سے محسن اسلام ہے، حسین کے حق کے واسطے سے عالم قدیم الاحسان ہے، اور نو پاکیزہ اماموں کے حق کے واسطے سے جو ذریت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام ہے. میرے معبود میرے امام کا جلد از جلد ظہور. پالنے والے ہمارا غلامانہ سلام ہمارے امام کو ہو. بارالہ جو لوگ زیارتوں کے مشتاق ہیں ان کو جلد از جلد اپنے امام کی زیارت نصیب ہو. پالنے والے تجھے عابد بیمار کی بیماری کا واسطہ، جو بھی بیمار ہیں ان کو شفا دے. پالنے والے تجھے علی اصغر کی تشنہ دہانی و بے زبانی کا واسطہ، جو سونی آغوشیں ہیں ان کو آباد کر اور حسین کے ماتم داروں کو زندہ و سلامت رکھ. بارالہ مدینۃ العلم باب العلم باقر العلوم کے صدقے میں ہماری قوم کے نوجوانوں کو، ہماری قوم کے بچوں کو علم کی بھیک عطا کر، زندگی میں کامیابی عطا کر. پالنے والے ہمیں صالح عمل پر توفیق عطا کر. بارالہ بانی مجلس کی اور تمام ان اراکین کی جو اس مجلس میں اپنا تعاون دے رہے ہیں ان کو مالک تو صحت دے، ان کی دعاؤں کو پورا کر. پالنے والے سید کونین کے صدقے میں حاضرین مجلس اور بانی مجلس کی تمام دعاؤں کو پورا